السلام علیکم دی ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں خدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال کی ایپیسوڈ نمبر 37۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ گاڑی کیانی گروپ کی دفتر کے سامنے آ کر رکی۔ وہ بدمزاج سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ کیانی صاحب کے آفس کا دروازہ کھولتے ہی اس نے دیکھا اور وہ سامنے بیٹھے تھے۔ وعلیکم السلام۔ آئے آئے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسافہ کرنے کے بعد وہ دونوں بیٹھ گئے۔ چائے یا کافی؟ واجد کیانی نے لینڈ لائن اٹھایا تو ابراہیم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ارے گورسی صاحب، پہلی بار ہمارے آفس آئے ہیں، خدمت کا موقع تو دیں۔ انہوں نے کافی آرڈر کرتے ہوئے کہا، آپ کے بابا نے بتایا تھا کہ آج آپ آئیں گے۔ انہوں نے خوشگوار سے انداز میں کہا، ہاں مجھے بابا نے کہا تھا۔ ابراہیم نے ایک نظر ان کے اسسٹنٹ کو دیکھا جو کہ اب فائلز کھول رہا تھا۔ ابھی نہیں، ابھی اور مہمان آئیں گے۔ واجد کیانی نے اسسٹنٹ کو فائلز کھولنے سے منع کیا۔ ابراہیم نے سوالیہ انداز میں آئیبرو اٹھائے۔ قریشی انڈسٹریز بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ واجد کیانی نے خوشگوار سے انداز میں اس کو مطالعہ کیا تھا۔ ابراہیم نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ پرسکون سے بیٹھے تھے، مگر پھر ابراہیم نے بھی ہر خیال کو جھٹک دیا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ زریاب ہی آئے گا۔ کافی آ گئی اور اس نے وہ پی بھی لی۔ سر مہمان آ گئے ہیں، کچھ دیر میں اسسٹنٹ نے آ کر بتایا تو واجد کیانی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چلیں میٹنگ روم میں چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، جس اپنے عام سے حلیے میں تھا۔ ایک سیاہ جینز اور وائٹ ڈریس شرٹ پہنے ہوئے، البتہ شربتی آنکھیں تھوڑی الجھن کا شکار تھیں۔ کیا ضرورت تھی مجھے ساتھ گھسیٹنے کے ذریعہ بھائی؟ وہ الجھی سی اپنی کرسی پر بیٹھی تھی۔ کانفرنس روم میں فی الحال خالی تھا۔ وہ دونوں ہی وہاں موجود تھے۔ ذریعہ فائل سیٹ کر رہا تھا جب وہ دبے دبے غصے میں بولی، کیوں؟ تم باس ہو نا؟ پھر؟ ذریعہ اس کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ نہیں ہوں باس میں۔ صفا نے ہاتھ جوڑ لیے۔ ذریعہ کھل کر ہنس دیا۔ آج اس کو ہر چیز پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ چڑ رہی تھی اور ذریعہ اس کو چڑھا رہا تھا۔ سخت چڑ ہے مجھے اس کیانی کے بیٹے سے۔ آخر کار صفا نے دانت پیچھتے ہی اپنی الجھن بتائی تو ذریعہ سر چھٹک کر رہ گیا۔ مگر ہم یہاں بس میٹنگ کے لیے آئے ہیں، چلے جائیں گے۔ اور وہ کون سا یہاں ہے؟ ذریعہ مصروف سے انداز میں بول رہا تھا جب کانفرنس روم کا دروازہ کھلا۔ صفا نے مٹھیاں بھیج لی۔ ارے ہمارے مہمان تو پہلے یہاں بیٹھے ہیں۔ واجد کیانی نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے دوسرے آدمی سے کہا تو صفا نے گھور کر اپنے سامنے کھڑے ذریعہ کو دیکھا، جبکہ وہ تو شل سے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ صفا کی اس کی جانب پوچھتی، آ گیا نا وہ بھی صاحب؟ صفا نے جبڑے بھیج لیے۔ آئیں آپ کو ہمارے پارٹنر سے ملواتا ہوں، واجد کیانی نے ساتھ چلتے آدمی سے کہا تو صفا آنکھیں بند کیے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کڑ کر ایک بار ذریعہ کو دیکھا تھا۔ مس قریشی ان سے ملیں، ہمارے پارٹنرز۔ صفا نے مڑ کر دیکھا تو وہ ساکت رہ گئی۔ ابراہیم گورسی۔ واجد کیانی نے اپنا جملہ مکمل کیا تھا۔ صفا کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ السلام علیکم۔ ذریعہ نے آگے بڑھ کر ابراہیم سے مصافحہ کیا تھا۔ ابراہیم نے ایک بھرپور نگاہ سامنے کھڑی مس سیڈیٹر پر ڈالی تھی۔ وہ جو ایسے ہی کھڑی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ پچھلے 2 ماہ سے ایک ہی پل میں اس کی آنکھوں کے سامنے گزر گئے تھے۔ سجر، ابراہیم، صفا، بس یہ 3 وجود تھے جو اس کی آنکھوں کے سامنے رقصاں تھے۔ کتنے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے، اچھے برے تکلیف سے چوپ۔ آج اس شخص سے ایک بار پھر سے سامنا ہوا تھا، مگر نہ تو وہ نقاب سے چہرہ ڈھک سکتی تھی اور نہ ہی وہاں سے غائب ہو سکتی تھی۔ ایک بے بسا موتی مضبوط کی ساری حدیں توڑ کر اس کے گال پر بہہ گیا تھا۔ کیسی ہیں مس قریشی؟ اس شخص نے ہاتھ بڑھایا۔ اس کا دل کیا وہ چیخ کر کہے وہ مس قریشی نہیں ہے، وہ صفا ابراہیم ہے، بالکل اسی کی طرح جس طرح وہ سب سے کہا کرتی تھی۔ مگر آج جو اس کے سامنے تھا وہ اس کے نام کا مالک تھا۔ صفا نے لرزتا ہاتھ آگے بڑھایا جس کو ابراہیم نے تھام لیا تھا۔ اس ایک لمس میں کیا کچھ نہیں تھا؟ حق، انکار، محبت، اذیت۔ اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، مگر مقابل کے تاثرات انریڈیبل تھے۔ وہ شاید اس لمحے سے محفوظ ہو رہا تھا۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ نامحرم سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ عقب سے آواز بلند ہوئی تو وہاں موجود سارے نفوس چونکے تھے۔
सिफा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो अरमान था जो कि अब चलता हुआ उनके पास पहुंच चुका था। आई एम सॉरी। इसने जल्दी से अपना गाल साफ किया और अपनी हालत पर काबू पाया। इट्स ओके मिस सिटर। एक सरगोशी सी गूंजी तो सिफा ने हैरत से सर उठाकर देखा। वो अब कियानी साहब से कोई बात कर रहा था, जबकि अरमान शिकवा किनारे निगाहों से सिफा को घूर रहा था। बैठे आप तो। कियानी साहब ने सबको बैठने का इशारा किया। इब्राहिम सिफा के बराबर बैठ गया था। एक जानिब इब्राहिम था तो दूसरी जानिब जरियाब था, जबकि वाजिद कियानी सरबराही कुर्सी पर थे और वह अरमान इनके दाएं जानिब। और एक घंटा कैसे गुजरा ये बस सिफा जानती थी। जरियाब की सारी डिटेल्स डिस्कस की थी, मगर सिफा के लिए एक एक लम्हा कयामत था। वो जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहती थी। वो कहीं छुप जाना चाहती थी। अल्लाह अल्लाह करके मीटिंग खत्म हुई। वो लोग इस वक्त पार्किंग में थे। सिफा अपनी गाड़ी के आने का इंतजार कर रही थी और जरियाब भी इसी के साथ खड़ा था। कुछ देर में ड्राइवर गाड़ी लेकर आया। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? सिफा ने एक कदम उठाया ही था कि इसके कदम मुजम्मद हो गए। वो आकर इसके बराबर खड़ा हुआ। सिफा ने गर्दन मोड़कर इसको नहीं देखा था, जबकि जरियाब अजीब सी सिचुएशन में था। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, इसने जरियाब की जानिब देखते हुए दोबारा कहा। सिफा ने थूक निकला और फिर वो मुड़ी अपने पूरे एतमाद के साथ। माफ कीजिएगा मिस्टर गोरसी, आपको जो भी बात करनी है मेरे असिस्टेंट से कर सकते हैं। इसने एवरेज खाकर सामने खड़ी लड़की को दाद दी। कम ऑन, मेरे सामने ये एटीट्यूड नहीं, कहते इसने गर्दन झपकी और सिपा का बाजू दबोचकर इसे अपने साथ ले गया। वो मजाहमत करती रह गई। सरियाब थोड़ा परेशान हुआ, मगर वो इनके रिश्ते से वाकिफ था, इसलिए खामोश रहा। गाड़ी का दरवाजा लॉक करने के बाद वो अब सीट बेल्ट बांध रहा था। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते मिस्टर गोरसी, वो चिल्लाई थी। चुप करके बैठो। इसने आंखों ही आंखों में इसको घूरा था, मगर वह हनूज गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश में थी। आराम से बैठो, अगर मैंने कुछ कह दिया तो फिर दौरा पड़ जाएगा तुम्हें, कहते इसने गाड़ी चला दी। सिपा इसका मुंह देख कर रह गई थी। गाड़ी एक पार्क के सामने आकर रुकी। सारे रास्ते वो मुंह फुलाए बैठी रही। आओ। इसने बाहर निकलकर उसकी जानिब का दरवाजा खोला तो सिफा मुंह फुलाए बाहर निकल आई। यकीनन वो इस पब्लिक प्लेस पर तो इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता था। वो दोनों चलते हुए एक बेंच पर आ बैठे। दोपहर का वक्त था। पार्क में सन्नाटा था क्योंकि बच्चे शाम के वक्त खेलने आते थे। वो दोनों एक एक बेंच पर बैठे थे जहां सामने झूले लगे हुए थे, मगर वो खाली थे। क्यों कर रही हो ये सब? कुछ देर बाद इसने पूछा तो साथ बैठी सिफा ने गर्दन मोड़ कर देखा। क्या कर रही हूँ मैं अब? सबसे कहती फिर रही हो कि तुम सिफा इब्राहिम हो। हाँ तो क्या नहीं हूं मैं सिपा इब्राहिम? इसने उल्टा सवाल किया। इसको आज एक बार फिर से अपना नाम छिन जाने का खौफ था। आज फिर से वो शख्स इसके नाम के बारे में बात कर रहा था। तुम समझती क्यों नहीं हो सिपा? वो थके से लहजे में बोला तो सिपा का दिल अब डूब के उठा था। मैं मोहब्बत मैं तुम्हें मोहब्बत नहीं दे सकता। जिस मोहब्बत की तवज्जो की तुम हकदार हो वो तुम्हें मुझसे नहीं मिल सकती। मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूँ। वो एक एक जुमले पर जोर देते हुए बोला तो सिफा के हलक में दर्द उठा था। और मैं भी अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी हूँ। शट अप। इसने सिफा की बात काटी तो वो अपना सा मुंह लेकर रह गई। उम्र देखी है तुमने अपनी? इसने डपटा तो सिफा की आंखों में मोती चमके। वो अपनी बड़ी बड़ी सुरमई आंखों से इसका चेहरा देख कर रह गई थी। अब रोने मत पहचाना। साथ ही इसने वार्निंग दे डाली। वह सर झुका गई। आज वो शख्स न जाने क्यों सिफा पर वो पुराना इब्राहिम लगा था, जब उसको डांट डपट दिया करता था। वो चुपचाप आज इसकी डांट डपट सुन रही थी। जो हो गया इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, मगर अब जो होगा इसको तय किया जा सकता है। कुछ देर बाद वो फिर से बोला। सिफा मुसलसल गोद में रखे हाथों को घूर रही थी। मुझे कुछ तय नहीं करना, वो मिनमिनाई। मैंने तुमसे पूछा? आप मेरी मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं कर सकते। सिफा ने सर उठाकर इसको देखा। इसने एवरेज का प्लीज। सिफा ने अगले ही लम्हे वार्निंग को दरखास्त में बदल दिया। देखो बच्चे, इसने एक ठंडी सांस खारिज करके इसको निहायत नरमी से पुकारा। नहीं हूं मैं कोई बच्चा, समझे आप? वो उठ खड़ी हुई। बड़ी हो गई हूँ, अपने फैसले खुद लेने का इख्तियार है मेरे पास। इसने उंगली खड़ी की तो इब्राहिम पर हैरत के पहाड़ टूटे थे। अच्छा बैठ जाओ,
اس نے صفا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچا اور ساتھ بٹھا لیا۔ وہ ناراض سے بیٹھ گئی۔ دیکھو بات کو سمجھو، تمہارے سامنے تمہاری پوری زندگی پڑی ہے اور میں یہ زندگی آپ کے نام سے گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے فوراً جواب دیا۔ ابراہیم کے اعصاب تن گئے۔ ضد مت کرو، جو تم سوچ رہی ہو وہ نہیں ہو سکتا، کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور یہ آپ کی کیسی ہیں؟ وہ اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئی موضوع بدل گئی تھی اور سامنے کھڑے چٹان ڈھہ گئے۔ اس کی صفا کی جانب پشت تھی۔ وہ اس کی چوڑی پشت پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ مرجان، دینا، یاقوت، سب کیسے ہیں؟ وہ اس کے خاندان کا احوال پوچھ رہی تھی جبکہ وہ بس ایک ہی نقطے پر اٹک گیا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ صفا نے اس کی چھوٹی انگلی تھامی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بت بنے کھڑا تھا، کسی چونے کے پتھر کے بت کی طرح جو ایک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ I'm sorry، میں آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں بنوں گی۔ میں کبھی حوریہ آپ کو ہمارے رشتے کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ میں نے آپ کو زبان دی ہے اور میں زبان سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ خاموش ہو جاؤ۔ وہ کسی ٹرانس کے تحت بولا۔ نہیں ابراہیم، آپ کو یہی خوف ہے نا کہ حوریہ آپ بھی اس کا نام مت لو۔ وہ دبے دبے لہجے میں بولا، مگر صفا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حوریہ آپ ہی۔ خاموش۔ اس نے صفا کو دونوں پاسوں سے دبوچا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آج توقع کے عین خلاف اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تو ایسی صورتحال کے میں شعلے جلتے تھے، پھر آج نمی کیوں؟ صفا الجھ کر رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ صفا کے سوال پر وہ چونکا۔ اس نے جلدی سے صفا کو چھوڑا، آگے آگے چل دیا۔ صفا وہیں کھڑی رہ گئی اور کچھ دور جا کر پلٹا۔ تمہیں گھر چھوڑ دو، اس نے کہا تو صفا کنفیوز سی اس کے پیچھے چلی آئی۔ گاڑی میں مکمل سناٹا تھا۔ وہ حوریہ کے ذکر پر ایسے کیوں ہو گیا تھا؟ لڑائی ہوئی ہوگی، صفا نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے ہی سوچا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھے شخص کے لیے ہوا ایک بار پھر سے زہر آلود ہو چکی تھی۔ ضبط کے نہ جانے کتنے گھونٹ اس کے حلق سے نیچے اتار لیے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ وہ مرد ہے اور مردوں کے لیے آنسو بہانا مشکل اور خون بہانا آسان ہوتا ہے۔ آج اس کے لیے آنسو بہانا مشکل ہو رہا تھا۔ گاڑیاں ایک عالیشان محل کے سامنے آ کر رکیں تو وہ گارڈز کے حصار میں اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا نکلا۔ ورنہ تو کرداوی مینشن تھا۔ وہ نہ تو کرداوی مینشن تھا اور نہ ہی حسن کا گھر۔ وہ اس کا باکسنگ بیسمنٹ میں تھا۔ وہ ایک عالیشان سی عمارت تھی جو کہ ایک محل معلوم ہوتا تھا۔ وہ لوگ اس کو ایک بڑے سے ہال میں لے گئے جہاں بہت سارے لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ایک چبوترا سا تھا جس پر ایک عالیشان مگر سنگل صوفہ رکھا ہوا تھا۔ وہ آ کر اپنی پوری شان سے اس صوفے پر براجمان ہوا۔ سر یہ کچھ لوگ تیار ہوئے ہیں۔ مغیث نے اس کو آگاہ کیا۔ اس نے سامنے کھڑے قیدیوں پر نگاہ ڈالی۔ اس کو لے کر آؤ۔ اس نے ایک مخصوص آدمی کی جانب اشارہ کیا جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ دو گارڈز اس کو سامنے لے آئے تھے۔ کھول دو اس کو۔ اس کے اگلے حکم کی تعمیل فوراً کی گئی تھی۔ اب وہ شخص آزاد کھڑا تھا۔ مار دو اس کو، اس نے حکم دیا، مگر اس بار اس نے قیدی کو حکم دیا تھا جو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ قیدی نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا حسن کی میز پر پڑا خنجر اٹھایا اور اپنے دائیں جانب کھڑے گارڈ کے حلق کے آر پار کر دیا۔ اس نے وہ خنجر کھینچ کر نکالا تو وہاں کھڑے گارڈز کے ہوش اڑ گئے، جبکہ قیدی تو کسی ٹرانس کے تحت کھڑے تھے اور مغیث محفوظ ہوا تھا۔ گڈ، اب خود کو مار ڈالو، کہتے اس نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ اس قیدی نے وہی خنجر پکڑا اور اپنے کان میں گھسا دیا اور وہ وہیں ڈھیر سا ہو گیا۔ اچھا تھا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ باقیوں کو بھی تیار کرو۔ وہ ہاتھ جھاڑنے کے انداز میں آگے چل دیا۔ سعدیہ، صفا آئی نہیں ابھی؟ ختیجہ بیگم قیام کے کمرے میں سے واپس آئیں تو پوچھا۔ سعدیہ کچن سے ہاتھ پہنچتی ہوئی نکلی۔ نہیں ابھی نہیں آئی۔ اچھا تم اس کی الماری سیٹ کر دو آج، میں نے صبح دیکھی ہے بکھری پڑی تھی، انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا تو سعدیہ سر ہلاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی کچھ بکھری ہوئی چیزیں سمیٹی اور الماری کی جانب بڑھ گئی۔ سعدیہ کافی دیر تک الماری سیٹ کرتی رہی مگر پھر اس کی نظر صفا کی گڑیا پر گئی جو کہ آج بھی اپنے گڈے کے انتظار میں تھی۔ سعدیہ نے تعصب سے اس دلہن بنی گڑیا کو دیکھا جو کہ اس کی ڈریسنگ ٹیبل پہ ریک میں رکھی ہوئی تھی۔ سعدیہ نے وہ گڑیا اٹھائی اور اس پر لگی گرد صاف کرنے لگی۔
इस दौरान गाड़ी गेट पर आकर रुकी तो सादिया बालकनी में आकर खड़ी हो गई, मगर सादिया की आंखें हैरत के मारे फैल गई। वो अरमान क्यों ऐसे बोल रहा था? सिफा के गाड़ी का दरवाजा खोलते हाथ रुके। क्या बोल रहा था? वो छटके कि तुम नामहरम से हाथ नहीं मिलाती। हाँ, तो मैं नहीं मिलाती किसी नामहरम से हाथ, उसने फखरिया अंदाज में बताया। वो इतना कैजुअल क्यों हो रहा था? वो विंड स्क्रीन के पार निगाहें जमाए हुए, जबकि सिपा ने गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखा। ये हमारा पर्सनल मैटर है। सिफा को आग पर तेल छिड़कना अच्छा लगा था। इसने झटके से गर्दन मोड़ी। शरबती आंखों के शोले रोशन थे। सिपा को वो शोले आज सुकून दे रहे थे, क्योंकि वो शोले हक जता रहे थे। वो गर्दन अकड़ा के, दूर रहो इससे, इसने जबड़े भींचते हुक्म सादर किया। सिफा के लब बेख्तियार मुस्कुराहट में ढले, मगर इसने फौरन इस मुस्कुराहट को फैलने से रोक लिया। वो इस चीज से महफूज हुई थी। हम पार्टनर्स हैं, और पार्टनर्स का इंट्रक्शन होता रहता है। इसमें बड़ी बात क्या है? पार्टनर्स का बाप है वो नहीं। इसलिए इसलिए सिफा ने इसका अधूरा छोड़ा हुआ जुमला पकड़ा तो वो रुक फिर गया। जाओ, इसने उल्टे हाथ के इशारे से जाने को कहा। सिपा को उसका ये अंदाज अच्छा लगा था। वो इस रिश्ते से इनकार भी कर रहा था, मगर वो और किसी को इसके करीब भी नहीं देख सकता था। सिफा ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वहां से चली गई। वो कुछ देर वहीं बैठा इसके पुश्ते को देखे गया। वो गेट के अंदर दाखिल हुई तो इसने गाड़ी चला दी। सिफा सीढ़ियां चढ़कर कमरे में पहुंची तो सादिया पहले ही तफ्तीशी निगाहों से उसको देख रही थी। क्या है? सिफा ने अपना बैग और कुछ फाइल्स सोफे पर पटकी और खुद को अबाया उतारने लगी। तुम जानती हो कि क्या है? सादिया सीने पर बाजू लपेटे मुस्कुराहट दबाए खड़ी थी। सिफा ने हिजाब खोला तो सुनहरी बाल उसके कंधों पर बिखर गए। इसने कैचर उठाया, उनको फोल्ड करके याद कर लिया। क्या मसला है? वो पलटी तो सादिया को हनूर घूरते हुए पाया तो वो झुंझला गई। किसके साथ आई हो? बुलाकर सादिया ने अपना सवाल दागा तो वो बेड पर बैठते ही सिफा चिटकी। क्या मतलब किसके साथ? मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। इसने अटकते हुए अपनी बात मुकम्मल की तो सादिया इसके साथ आकर धप से बैठ गई। सादिया की आंखों में शरारत नाच रही थी। हाँ, ड्राइवर का नाम था इब्राहिम गुरसी। सादिया ने इसकी आंखों में देखा तो सफा का रंग फक से उड़ गया। ऐसे निगाहें चुरा रही। बताओ बताओ, अब क्यों नजर चुरा रही हो? सादिया ने इसको कोहनी मारी तो सफा के लब बेख्तियार मुस्कुराहट में ढले, मगर फिर इसके दिल की धड़कन बढ़ गई। इसने निगाह उठाकर सादिया की आंखों में देखा तो सिफा की सुरमई आंखों में पानी तैर रहा था। क्या हुआ? सादिया ने फिक्रमंदी से इसकी डबडबाई आंखें देखी। सिफा ने सादिया की गोद में सर गिरा दिया और चेहरा छुपा गई। सिफा, सादिया ने प्यार से इसको पुचकारा। सादिया, इसने एक हिचकी ली। वो वो मेरी आंखों के सामने था सादिया। वो हिचकियों में रो थी। जब्त के सारे पैमाने छलक गए थे। सादिया, वो शख्स सामने था, मगर मैं इस पे कोई हक नहीं रखती थी। मेरी मोहब्बत, मेरा सरमाया मेरी आंखों के सामने था, मगर वो मुझसे मीलों दूर था। वो वो मेरे पास होकर भी मेरा नहीं था सादिया। वो फूट फूट कर रोती। सफा, मैंने पहले भी कहा था कि एकतरफा जज्बा अजियत के सिवा कुछ नहीं होते। तुम्हारी उम्र ही क्या है ऐसे रोग लगाने की? तुम भूल क्यों नहीं जाते इसको? सादिया ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा तो सिफा ने चेहरा जरा सा उठाकर सादिया को देखा। वो इसे जानिब देख रही थी। सादिया, मेरा बस चले ना, मैं इस चाहत नामी जज्बे को ज़िबा कर दूं जो हमें यूं बेबस कर देता है। वो दोबारा चेहरा छुपा गई। और खासकर जब जब हमारा मनपसंद शख्स हमारी आंखों के सामने हो और हम इस पर कोई हक ना रखते। इस बार सादिया के अल्फाज गूंजे तो सफा ने चेहरा उठाया। सादिया की आंखें नम थी। तुम तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इसने अपने आंसू साफ किए तो सादिया हड़बड़ाई। इसने जल्दी से अपनी नम आंखें रगड़ी। क्या हुआ है सादिया? सिफा सीधी होकर बैठी जबकि सादिया उठ खड़ी हुई। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। वो सिफा की बात का जवाब दिए बगैर बाहर निकल गई। पीछे सिफा उलझी सी रह गई। शाम गई वो घर लौटा था। इसने आकर चाबी टेबल पर पटकी तो सुफियान साहब ने एक तिरछी सी निगाह उस पर डाली। वो लाउंज में ही बैठे थे। बाबा, क्या आज हम पार्क जाएंगे? याकूब सीढ़ियां उतरता हुआ आया तो इब्राहिम ने तकान से इसकी जानिब देखा। मरजान और दीना कहाँ है? इसने छूते ही पूछा। मरजान दादो के साथ इनके रूम में, और दीना को जहरा ने सुला दिया। इसने अपने बाप के हाथ की पुष्ट का बोसा लेते हुए बताया तो इब्राहिम ने याकूब के सर का बोसा लिया। दीना को इस वक्त क्यों सुला दिया?
پھر رات کو سو جائے گی وہ۔ اس نے شکراکنہ نگاہوں سے یاقوت پر ڈالے۔ وہ رو رہی تھی، دودھ پی کر سو گئی۔ آپ فکر نہ کریں، اس کی اپنی روٹین ہے ہر کام کی۔ یاقوت نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کو بے فکر سا کر دیا۔ کہاں تھے؟ سفیان گرسی جو کب سے اس کو دیکھ رہے تھے بلا کر پوچھنے لگے۔ جہاں آپ نے بھیجا تھا۔ وہ مصروف سا اپنا موبائل نکال کر بیٹھ گیا۔ وہاں سے تو تم نکل آئے تھے، پھر کہاں گئے تھے؟ انہوں نے ترچھی سی نگاہ ابراہیم پر ڈالی۔ آپ جاسوسی کر رہے ہیں میری؟ ابراہیم نے موبائل اسکرین سے نگاہیں اٹھا کر ان کو دیکھا۔ وہ مسکرا دیے۔ جاسوسی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ تم کس سے مل کر آ رہے ہو۔ انہوں نے گہری نگاہ ابراہیم کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ بابا پلیز چلے نا، آپ نے کہا تھا ہمیں اپنا شہر دکھائیں گے۔ یاقوت نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میرا بیٹا تھکا ہارا لوٹا ہے، اس کو پانی تو پینے دو۔ منال بیگم اور مرجان سیڑھیاں اترتے دکھائی دی تو ان تینوں نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا۔ دادو، آپ نہیں جانتی، میرے بابا بہت اسٹرانگ ہے، اتنے چھوٹے موٹے کاموں سے تھکتے نہیں ہے۔ یاقوت نے فخر سے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ اس نے مسکرا کر یاقوت کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ چٹان تھا ان کے لیے جو اس کے لیے معنی رکھتے تھے، مگر وہ ایک چونے کی چٹان تھی جو ایک ذرا سے ضرب سے ڈھہ بھی سکتی تھی، مگر ان لوگوں کے لیے اس نے ایک خول چڑھا رکھا تھا، ایک مضبوط خول، اور وہ اس خول میں خوش تھا۔ اور وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اس خول کے اندر ایک حساس سا نرم سا انسان ہے جو ایک عام انسان ہے، جو غلطیاں کرتا ہے، جو پرفیکٹ نہیں ہے۔ وہ بس ایک انسان ہے جسے محبت کی ضرورت ہے، جسے توجہ کی ضرورت ہے۔ مرجان اور منال بیگم بھی وہیں آ کر بیٹھ گئے۔ جاؤ دینا کو جگاؤ، پھر ہم اکٹھے چلیں گے، اس نے یاقوت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ پرجوش سا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ رات ہو رہی تھی جب کرداوی مینشن کے باہر گاڑیاں آ کر رکی۔ وہ چلتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی ہاتھ باندھے معطب سے کھڑی خوش آمدید سر۔ اس نے سر چکائے معطب سے انداز میں کہا۔ ایک نگاہ پر ڈالتا وہ آگے بڑھ گیا۔ میری کافی میرے کمرے میں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے آرڈر کیا تو پیچھے اینا مٹھیاں بھیج کر رہتی۔ پتہ نہیں اور کتنے دن شیطان کی آؤ بھگت کرنی ہوگی۔ وہ پاؤں پٹکتے کچن کے جانب پر تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو اس کا موبائل رنگ ہونے لگا۔ ہاں بولو۔ اس نے موبائل فین کو لگائے ہی دروازہ بند کیا۔ ایک ای میل بھیجی ہے، چیک کر لیں۔ مغیث نے اس کو اطلاع دی تو اس نے موبائل بند کر کے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لیا۔ وہ اپنے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا جب اسکرین پر ایک ویڈیو چلنے لگی۔ تو لوگوں کو مرنے کا شوق چڑھ گیا۔ خیر اب شوق ہے تو پورا تو کرنا پڑے گا۔ اس نے پرسکون سے انداز میں فون اٹھایا۔ لیپ ٹاپ اسکرین پر اس کے باکسنگ رنگ کی کوئی ویڈیو چل رہی تھی جس میں شاہ بنا نقاب کے کھڑا میچ دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اس کے کسی مخالف نے ثبوت حاصل کر لیا تھا اور اس کو اب بلیک میل کرنے والا تھا، اس لیے اس نے حکومت نہیں سنبھالی تھی، مگر پردے کے پیچھے وہی طاقت تھا، اس لیے اس کی ساکھ اہم تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نظام کا حصہ تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ اس نے فون کان سے لگائے ہی حکم دیا تو وہ دروازہ کھول کر اندر آتے۔ سر آپ کی کافی؟ اس نے نرمی سے ایک کپ میز پر رکھا اور وہ پلٹی۔ ہاں، آج رات اس کا اثر میری ٹیبل پر ہونا چاہیے۔ وہ فون پر کسی کو حکم دے رہا تھا اور اینا کی ٹانگوں میں کپکپاہٹ شروع ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں جو ٹرے تھی اس پر اس کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ موت کی خواہش ہے کسی کی؟ وہ شاہ سب تو احسان کرتا ہے سب پر، تو ایک احسان موت کا، اس نے کہکا لگایا۔ اینا کے لیے وہ 2 قدم اٹھانا محال تھا۔ اس نے ایک نگاہ اینا پر ڈالی جو کہ اب اپنی جگہ ساکت تھی۔ شیرو کو زخم دکھا دینا ڈاکٹر کو، اسے جلدی سے ٹھیک کر دو، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس نے اینا کے پشت پر نگاہیں جمائے ہی اگلا حکم دیا تو اینا وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی نکل گئی۔ شیرو کا نام سن کر ہی اس کے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ وہ لوگ رات کے 8 بجے جوائے لینڈ میں موجود تھے۔ زہرا ابراہیم اور بچے منال بیگم کو بہت کہا تھا ابراہیم نے ساتھ چلنے کے لیے، مگر انہوں نے اپنے گھٹنوں کا درد کا عذر پیش کیا۔ وہ لوگ اس وقت ایک رائڈ کے سامنے کھڑے تھے۔ بابا پلیز سلینا، یاقوت نے پرجوشی سے عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔
تم اور زہرا جاؤ، مدینہ اور مرجان یہی ہیں۔ اس نے ان دونوں کو کہا تو یاقوت نے پرجوش ہو کر زہرا کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دی۔ وہ دونوں جھولے کی جانب چل دیے، جبکہ دینا بس سب کچھ دیکھ دیکھ کر ہی خوش ہو رہی تھی۔ ابراہیم نے مرجان کو کسی جھولے پر بیٹھنے نہیں دیا تھا کیونکہ اس کی نروز کافی کمزور ہو چکی تھی، اس لیے کوئی بھی شوق والی چیز اس کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی۔ یاقوت اور زہرا نے خوب انجوائے کیا اور ڈینا کے لیے سب سے اچھا جھولا اس کے باپ کی گود تھی اور جس میں وہ بہت خوش تھی۔ وہ لوگ کچھ فاصلے پر کھڑے یاقوت اور مرجان کو دیکھ رہے تھے۔ ارے مسٹر گورسی، آپ؟ عقب سے ایک مردانہ آواز آئی تو ابراہیم نے پلٹ کر دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے اعصاب تنگ گئے۔ سامنے ارمان، سپا اور سعدیہ کھڑے تھے۔ آپ لوگ؟ اس نے کٹیلی نگاہ سپا پر ڈالی۔ ہاں، وہ قیام قریشی چاہتے تھے کہ میں اور سپا کچھ وقت ساتھ گزارے، اس لیے ہم نے سوچا کیونکہ جوائے لینڈ ہی آ جائے۔ اس نے ایک خوشگوار سی نگاہ ساتھ کھڑی سپا پر ڈالی جو کہ اب اپنی انگلیاں توڑنے مروڑنے میں مصروف تھی۔ ہے نا مس قریشی؟ ارمان کی نے گردن موڑ کر سپا کی تائید چاہی تو اس نے بمشکل مسکرا کر اس کی ہاں میں ہاں ملائے۔ آپ یہاں اپنی فیملی کے ساتھ ہیں؟ اس نے ایک نگاہ مرجان اور دینا پر ڈالے۔ ابراہیم نے تنے آئیبرو لیے ہی اس بات میں سر ہلایا، جبکہ سعدیہ اس سب سے اچھا خاصا محفوظ ہوئی تھی۔ صفا کی نگاہ ساتھ کھڑے مرجان پر گئی جس کی ان کی جانب خوش تھی۔ مرجان؟ صفا نے بے اختیار ہی اس کو پکارا تو مرجان نے مڑ کر دیکھا۔ ابراہیم کے اعصاب تن گئے، اس سے پہلے کہ وہ مرجان کی جانب بڑھتی وہ ان کے بیچ آ گیا۔ میری بیٹی سے دور رہو، اس نے سختی سے وارن کیا تو ارمان نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ پلیز مل تو لینے دیں، صفا نے نم آنکھوں سے گزارش کی، جبکہ ابراہیم کی آنکھوں میں شعلے سے جل رہے تھے۔ کہا نا نہیں۔ ابراہیم نے سختی سے انگلی کھڑی کی۔ مرجان صفا کو دیکھ نہیں پایا تھا، وہاں رش تھا کافی، مگر وہ الجھا ہوا سا تھا کہ کس نے پکارا تھا اس کو۔ مرجان؟ صفا نے بے بسی سے ایک طرف ہو کر اس کو دیکھنا چاہا کہ ابراہیم نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو دبوچا۔ منع کیا نا؟ وہ غرایا۔ ایک منٹ، آپ ایسے کیسے بیہیو کر رہے ہیں؟ ارمان نے آگے بڑھ کر ابراہیم کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر ارمان کو دیکھا۔ لیکن آپ ان کے ساتھ یہ بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ ارمان نے سختی سے ابراہیم کے بازو پر گرفت بنائی۔ صفا کا بازو ابھی تک ابراہیم کی گرفت میں تھا۔ ماحول میں تناؤ بڑھا تو سعدیہ نے جلدی سے صفا کا ہاتھ چھڑوایا۔ چلو یہاں سے۔ اس کو اب خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو گھسیٹتی ہوئی وہاں سے لے گئی تو ارمان نے بھی ابراہیم کو بازو چھوڑ دیا۔ وہ ایک نگاہ اس پر ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ لوگ کچھ فاصلے پر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ صفا نے سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اب ہچکوں میں رو دی۔ اچھا نا، کچھ نہیں ہوا، تم ریلیکس رہو۔ سعدیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے ایک بار مرجان سے بھی ملنے نہیں دیا۔ صفا نے ایک ہچکی دی۔ صفا، تم پاگل ہو؟ وہ شخص اتنی بے رخی سے بات کرتا ہے اور تم اس کی اولاد کے لیے مری جا رہی ہو۔ سعدیہ کو اس کی بے وقوفی پر اچھا خاصا غصہ آیا تھا۔ تم نہیں جانتی سعدیہ، مرجان وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اور میں بھی۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ ہاں، مگر اس وقت تم اس کے باپ کا رویہ دیکھو۔ سعدیہ نے اس کو ڈانٹا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر پانی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ارمان پانی کی بوتل لیے کھڑا تھا۔ صفا نے گردن موڑ کر ایک ناراض سے نگاہ سعدیہ پر ڈالی۔ شاہ صاحب اتنا خفا رہتے ہیں تم سے، مجھے لگا کہ اگر تم ان کی بات مان لو گے تو شاید۔ سعدیہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کیونکہ اس کو یہاں جانے والی سعدیہ تھی۔ آئی ایم سوری۔ سعدیہ نے سرگوشی کی۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ابھی ابھی یہ سب کیا ہوا تھا؟ ارمان نے بوتل والا ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے ایک نگاہ صفا پر ڈالی جو کہ اب قدرے سنبھل چکی تھی۔ نہیں، آپ نہیں پوچھ سکتے، صفا نے کلفت لہجے میں کہا تو ارمان نے آئیبرو جھکائے۔ یہ ایٹیٹیوڈ اس کے سامنے تو نہیں دکھا سکی آپ؟ ارمان نے طنز کیا تو صفا نے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ صفا اپنا حجاب سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کیوں نہ ایک رائڈ لے لے؟ ارمان نے سر کھجایا تو صفا نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، اس نے مسکرا کر آفر کی تو صفا نے مڑ کر سعدیہ کو دیکھا۔ سعدیہ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم یہاں انجوائے کرنے آئے تھے صفا، کیوں دوسروں کی وجہ سے ہم اپنا موڈ خراب کریں؟ سعدیہ کی آواز سرگوشی سے کم نہ تھی۔ نہ جانے بابا کو کیا سوچی جو مجھے اس کے ساتھ بھیجا۔
صفا پاؤں پٹکتی ہوئی آگے بڑھی. ٹیچر ارمان نے ایک نگاہ سعدیہ پر ڈالی. چلیں. پھر اس نے سعدیہ سے کہا تو وہ بھی کندھے اچکا کر چل دی. بابا ہم نے بہت انجوائے کیا. آپ لوگ بھی آتے نا. یاقوت پرجوش سا اس کے پاس پہنچا تھا. ابراہیم نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا. اب واپس چلیں. اس وقت صرف یاقوت ہی تھا جو اس سب سے لطف اندوز ہو رہا تھا. نہیں تھوڑی دیر اور پلیز. یاقوت نے دور کھڑے ہی ایک اسٹال کی جانب دیکھا. مرجان تمہارا نشانہ اچھا ہے نا. اس نے مرجان کے کان میں سرگوشی کی تو مرجان نے ایک بار پلکیں جھپکی. چلو شوٹ کرو اور میرے لیے ایک انعام جیت کر لاؤ. اس نے پرجوش ہو کر مرجان سے فرمائش کی. مرجان نے ایک نگاہ ابراہیم پر ڈالی. ابراہیم نے اس بات میں سر ہلا کر اجازت دے دی کہ چلو کسی ایکٹیویٹی میں تو مرجان انوالو ہو. مرجان اور یاقوت ہاتھ پکڑے اسٹال کے جانب بڑھ گئے. ابراہیم اور زہرا بھی پیچھے ہی تھے. مجھے ڈر لگ رہا ہے. صفا نے جھولے میں چڑھتے ہوئے سعدیہ سے کہا تو سعدیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا. تم تو کہتی ہو کہ تم اب بڑی ہو گئی ہو. ابھی بھی اونچائی سے ڈرتی ہو. سعدیہ نے اس کا مذاق اڑایا تو صفا نے ایک ناراض سے نگاہ اس پر ڈالی. اچھا آپ کی سڑیل شکل مت بناؤ. اگر آج مجھ غریب کو موقع مل گیا ہے انجوائے کرنے کا تو انجوائے کر لینے دو. سعدیہ نے شکوا کیا تو صفا نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی. کر لو انجوائے. اگر یہاں کچھ ہوا تو میری لاش گھر لے کر جانا. مگر تمہاری انجوائمنٹ نہیں رکنی چاہیے. صفا نے بے چارگی لیے کہا تو سعدیہ کا ایک کہکا گونجا. رات گہری ہو رہی تھی. اینا بے چینی سے لان میں چکر کاٹ رہی تھی. آج اس نے اپنے کانوں سے کسی کی موت کا پروانہ جاری ہوتے ہوئے سنا تھا. اس کی سانس اٹک رہی تھی. سوچ سوچ کر اس کا حلق خشک ہو رہا تھا کہ اسی دوران گیٹ کھلا تو اینا نے پلٹ کر گیٹ کی جانب دیکھا. ایک آدمی اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا باکس تھا. اس میں کیا ہو سکتا ہے. اینا نے انگلی دانتوں میں دبائے سوچا. وہ چلتا ہوا اس کے پاس سے گزر گیا. اینا بھی بلی کی طرح قدم اٹھاتی اس کے پیچھے ہو رہی. وہ چلتا ہوا حسن کے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا. اینا نے جھک کر لاک ہول میں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی. سر. اس نے وہ باکس میز پر رکھا. اینا نے جھک کر اس باریک سے سوراخ میں سے اندر جھانکا تو وہ صوفے پر بیٹھا تھا. ٹیک لگائے ایک ٹراؤزر میں ملبوس. اس نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی. اس کا کسرتی وجود دیکھ کر اینا کے حلق میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم سی ہوئی تھی. مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں جب اس آدمی نے وہ باکس کھولا اور ایک ٹرے نکال کر سامنے رکھی. اس ٹرے کے اوپر ایک گلاس کا گنبد سا بنا ہوا تھا اور اس گلاس میں ایک آدمی کا سر رکھا ہوا تھا. اینا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹ دیا. ٹھیک ہے. اور وہ ثبوت. اس نے ایک نگاہ سامنے کھڑے لڑکے پر ڈالی. سر یہ رہا. اس نے ایک ڈرائیو نکال کر حسن کو تھما دی. گڈ. اور تو کوئی کاپی نہیں تھی. اس نے ایک چٹنی سے نگاہ سامنے کھڑے لڑکے پر ڈالی. سر اس کا سارا سسٹم ہیک کر لیا تھا. جو ملا ڈرائیو میں ہے. باقی اس گھر کو آگ لگا دی گئی ہے. اس نے پرسکون انداز میں حسن کی نالش میں اضافہ کیا. ٹھیک ہے. مغیث سے اپنا انعام لے لینا. اور ہاں. اس نے انگلی کھڑی کی. جی سر. وہ لڑکا معتب سے انداز میں کھڑا تھا. وہ جو باہر لڑکی کھڑی ہے اس کو اندر بھیج دینا. اس نے ترچھی سے ہی مسکان لیے اسے اگلا حکم دیا تو اس لڑکے نے ہڑبڑا کر دروازے کی جانب دیکھا. دروازہ کھلا تو اینا گرتے گرتے بچی. اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا. وہ میں کافی کا پوچھنے آئی تھی. اس نے خود کو کمپوز کیا. سر بلا رہے ہیں. اس لڑکے نے اینا کے قدموں تلے سے زمین نکال دی. نہیں میں جا رہی ہوں. کافی تو پی چکے ہیں سر. اس نے اپنے ماتھے پر آئے ٹھنڈے پسینے صاف کیے. وہ بلا رہے ہیں. اس لڑکے نے سر تاثر لیے کہا تو اینا برف کا مجسمہ بن گئی. گو. اس لڑکے نے اینا کا بازو دبوچا اور اس کو کمرے سے کے اندر دھکا دیا اور خود وہاں سے چلا گیا. اینا گرتے گرتے بچی. اب موت پکی تھی. مرجان نے ایک نشانہ لگایا تو وہ سیدھا اس غبارے کے آر پار ہو گیا. ویل ڈن میرے بھائی. یاقوت نے چہک کر مرجان کو ڈانٹ دی. کچھ ہی دیر میں اس قطار میں لگے سب غبارے پھوٹ چکے تھے اور مرجان کے ہاتھ میں پکڑی جل بلاسٹر گن خالی ہو چکی تھی.
وہ کمال کا نشانے باز تھا۔ ابراہیم نے مسکرا کر اپنے شیر کو دیکھا۔ انعام ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر تھا جو مرجان نے لے کر یاقوت کو دے دیا۔ یاقوت نے خوشی سے وہ ٹیڈی بیئر لیا اور دینا کی جانب بڑھا دیا۔ ابراہیم نے خوشگوار مسکراہٹ لیے یاقوت کو دیکھا۔ ہماری خوشیاں ہماری بہن سے وابستہ ہے، ہماری ہر کامیابی کا راستہ اسی سے ہو کر گزرے گا، اس نے محبت سے کہتے ہوئے وہ ٹیڈی بیئر دینا کو پکڑا دیا۔ دینا خوشی سے جھوم اٹھی، مگر وہ ٹیڈی بیئر اٹھانا دینا کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے وہ زہرا نے پکڑ لیا۔ دینا بس اس کو دیکھ کر ہی خوش ہو رہی تھی۔ جیسے ابراہیم کو اپنی بہن عزیز تھی، ویسے یاقوت اور مرجان کو دینا عزیز تھی۔ بے شک محبتیں خون میں ہوتی ہیں۔ وہ لوگ کھڑے تھے، کچھ فاصلے سے شور سا اٹھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بابا؟ یاقوت نے گھبرا کر ابراہیم کی جانب دیکھا۔ وہاں چیخو پکار گونج رہی تھی۔ ابراہیم نے الجھ کر سمت میں دیکھا۔ میرے بچے کو بچا لو کوئی، ایک عورت چیخی تو ابراہیم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ بابا وہ جھولا ٹوٹ گیا ہے۔ یاقوت نے سامنے اشارہ کیا جہاں ایک ڈولی ہوا میں جھول رہی تھی۔ اس کا با ایک سراہی جھولے کے ساتھ اٹیچ تھا، جبکہ وہ ہوا میں جھول رہا تھا۔ کسی بھی لمحے وہ سرا بھی الگ ہو سکتا تھا اور اس ٹولی میں موجود 4 لوگ موت کے منہ میں گر سکتے تھے۔ میں مر جاؤں گی، وہ کپ کپ آئی۔ صفا، تم ٹھیک ہو نا؟ سادیہ کی آوازیں آ رہی تھی مگر وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ صفا، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ ایک مردانہ آواز آئی۔ ورمان تھا مگر صفا کی آنکھیں بند تھی، وہ کسی کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ جھولا رک چکا تھا، جو جہاں تھا وہیں رہ گیا اور وہ ایک ڈولی ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ امی، صفا نے آج پھر سے اپنی ماں کو پکارا تھا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔